السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا رب زدنی علما نافعا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انشاءاللہ آج ہم لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو لے کر چلیں گے، ان کے بارے میں جانیں گے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے فوراً بعد کے نبی تھے. حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ بھی ایک عظیم نبی تھے. آپ بھی جو ہے عربی النسل تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویوں کے بارے میں تو ہم نے پڑھا، اور زیادہ تر انہی کی دو بیویوں کے بارے میں آتا ہے، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ. لیکن ان کی ایک اور بیوی تھی حضرت قطورہ. ان کے بارے میں جو ہے زیادہ ذکر نہیں ملتا، لیکن ان کی ایک بیوی تھی جن کا نام قطورہ تھا، اور ان سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے ہوئے. تو ان میں سے ایک بیٹے کا نام جو ہے مدین تھا. تو انہی بیٹے کے نام سے یا تو قبیلے کا نام پڑا قبیلے مدین کے نام سے، یا ایک علاقے کا نام پڑا مدین کے نام سے. تو قبیلہ یا علاقہ جو بھی تھا اس قبیلے کی طرف، یعنی مدین قبیلے کی طرف، مدین علاقے کی طرف جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور یہ مدین کا جو شہر ہے، یہ شہر مشہور معان کے قریب، شہر معان کے قریب جو ہے وہ آباد تھا. معان جو ہے آج اردن جو جہاں پر ہے، وہاں پہ جو ہے معان نام کا جو شہر تھا، جس کے قریب ہی جو ہے مدین واقع تھا. معان قوم جو ہے لوط علیہ السلام کے بحیرہ کے قریب تھا. بحیرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہے نا شعیب علیہ السلام کا جو مدین قبیلہ تھا، وہ لوط علیہ السلام کے قبیلے سے بہت قریب واقع تھا. اور مدت بھی جو ہے، وقت بھی کوئی زیادہ نہیں تھا ان دونوں کے درمیان. تو اس وجہ سے مدین کے لوگ جو تھے وہ لوط علیہ السلام کے سارے واقعے کو جانتے تھے، ان کی حرکتوں کو جانتے تھے. ان کے اوپر اللہ رب العزت نے جو عذاب نازل کیا تھا، اس کے بھی تذکرے ان کے قبیلے میں ہوا کرتے تھے. تو وہ بحیرہ، وہ اس علاقے کو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا، اس کے بعد وہ علاقہ جو ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا تھا. تو ان کھنڈرات کو بحیرہ کہا جاتا ہے. تو بحیرہ کے قریب ہی جو ہے ان کا علاقہ بھی جو ہے واقع تھا. تو لہٰذا یہ علاقائی اعتبار سے بھی قوم لوط سے بہت قریب تھے، اور زمانے کے اعتبار سے بھی قوم لوط کے بالکل فوراً بعد ہی تھے. تو اس وجہ سے ان کے یہاں جو ہے لوط علیہ السلام کے تذکرے ہوتے تھے، ان کی قوم کے عذاب کے تذکرے ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر جو ہے برائیاں اور جو ہے گناہ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے اور پیدا ہو گئے. شرک بھی ان کے اندر پیدا ہو گیا، کفر میں وہ مبتلا تھے. اس کے علاوہ اخلاقی بے شمار برائیوں میں وہ جو ہے ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی. حالانکہ بہت ہی قریب زمانہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا ان کا، اور جو ہے علاقہ بھی بہت قریب تھا. اس کے باوجود بھی تو دیکھیں کہ یہاں وہ مدین کے جو لوگ تھے وہ کافر تھے اور مشرک تھے. اور خاص کر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کے درخت کی پوجا کرتے تھے، جس کو ایکا کہا جاتا ہے. آپ نے قرآن میں سنا کہ ایکا والوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ایکا والے بول کے. تو یہ وہی لوگ تھے، شعیب علیہ السلام کی قوم ہی تھی جو درختوں کی پوجا کرتی تھی. خاص کر ایک اسپیشل درخت تھا، ایک بہت بڑا سا، جس کے ارد گرد چھوٹے سے درخت تھے. تو اس درخت کو وہ ایکا کہتے تھے، اور اس کو وہ خدا مانتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے ان کے دہیان جو ہے جو اخلاقی جو برائی پیدا ہوئی تھی، جس طرح لوط علیہ السلام کے قوم میں کیا پیدا ہوئی تھی. دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، ان دونوں کی قوم کے علاوہ اس سے پہلے جتنی بھی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ شرک میں مبتلا تھے. نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا شرک سے بچانے کی، انہوں نے جد و جہد کی، لیکن ان کی قوم نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پر عذاب نازل کیا. لیکن یہ دو قومیں ایسی تھیں جو شرک کے ساتھ ساتھ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی برائیوں میں ملوث تھی. لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا ہم نے پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں، کہ وہ جنسی بے راہ روی کے شکار تھے. اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے غلط طریقہ اختیار کر لیا تھا، بلکہ ایجاد کیا تھا انہوں نے ہی، اور اس میں وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، جس کی وجہ سے ان کے پر عذاب نازل ہوا. لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا تھا کہ وہ لین دین میں جو ہے وہ گھپلا کرتے تھے، ناپ تول میں وہ کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے. یعنی کہ ان کا جو علاقہ تھا وہ ایک ایسی جگہ پر واقع تھا کہ وہ آس پاس کی تمام قومیں جو ہے وہاں پہ بزنس کے لیے آتے تھے. ایک طرح سے تجارت کی ایک بہت بڑی منڈی جو ہے وہاں پر تھی. تو یہ تاجر لوگ تھے، تو کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ ڈنڈی مارنا،
کم تولنا، کم ناپنا، برا مال بیچنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کو لوٹنا، اور جو ہے جو بھی قافلے، تجارتی قافلے ان کے علاقے سے گزرتے یا آ کر جو ہے ٹھہرتے تو وہ ان کو لوٹتے تھے، اور ان سے جو ہے زبردستی 10% ان کا جتنا بھی مال ہوتا تھا، کہا جاتا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ 10% یا 20% جو ہے وہ ان سے زبردستی چھین لیتے تھے، جو بھی نفع منافع جو بھی آتا تھا یہ بھی کرتے تھے، اور جو بھی اپنا مال بیچتے تھے تو وہ اس کو ڈنڈی مار کے بیچتے تھے، کم تول کر بیچتے تھے۔ ناپنے کے جو پیمانے ہوتے ہیں اس وقت جیسے بہت ساری چیزیں اسکیلز جو ہیں، کئی طرح کے اسکیلز ملتے ہیں، اس وقت ہوتے ہوگے پیمانے جو ایک سا جو بولا جاتا ہے ایک گلاس کی طرح، اور ایک بٹ بولتے ہیں نا، باٹ جو لوہے کا رکھ کر سائڈ میں ترازو میں تولا جاتا تھا، تو وہ جب خود لیتے تھے دوسروں سے تو بڑے پیمانے سے لیتے تھے، بڑے باٹ زیادہ وزن والے باٹ رکھ کے جو ہے وہ لیتے تھے، اور جب دیتے تھے تو کم وزن والے چھوٹے پیمانے سے ناپ کر لوگوں کو دیتے تھے۔ تو یہ اتنی برائی ان کے اندر پھیلی ہوئی تھی کہ بس لوٹ مار کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، اور جو ہے کم تول کر، کم ناپ کر جو ہے ان کے مال کو ہڑپنا، یہ ان کے ہاں جو ہے ایک دو فرد میں نہیں یہ صفت نہیں تھی، بلکہ پوری کی پوری قوم اس میں ملوث تھی۔ ہر ایک جو ہے، ہر گھر کا فرد، ہر تاجر، ہر انسان جو ہے وہ اس برائی میں مبتلا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انہی کے بھائیوں میں سے، انہی کے قوم میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا انتخاب کیا ایک نبی کی حیثیت سے، اور نبی اور ان کی رہنمائی کی کہ آپ ان کو شرک سے بھی روکیں اور اس برائی سے بھی روکیں، تو یہ اس برائی سے بھی روکیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام گئے ان کے درمیان، اور انہوں نے ان کے درمیان جو ہے نہایت محبت سے، نہایت اخلاص کے ساتھ ان کے سامنے جو ہے شرک سے دور ہونے کی تعلیم دی، توحید کی تعلیم دی، اور ساتھ نے انہیں جو ہے سودا بازی کس طرح سے کی جاتی ہے، کاروبار کس طرح سے کیا جاتا ہے، اس کے اصول دیے کہ جب تم تول کر دو، جب تم دو تو صحیح ناپ تول کر دو، کسی کے ڈنڈی نہ مارو، خراب مال نہ بیچو، اور جو ہے اگر کوئی مال بیچ رہے اس میں خرابی ہے، اس میں عیب ہے، کوئی فالٹ ہے اس کے اندر، تو اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو، بتا کر بیچو۔ اس طرح کے اصول انہوں نے ان لوگوں کے سامنے رکھے کہ اور جو ہے لوگوں کو پریشان کرنے سے، راہ چلتے ہوئے مسافروں کو لوٹنے سے، ان تمام چیزوں سے بھی انہوں نے منع کیا۔ تو کیا ہوا کہ جیسے ہر نبی کے ساتھ ہوا، بالکل اسی طرح ہوا کہ کچھ بہت کم مقدار میں لوگوں نے ان کی بات مانی، باقی زیادہ نہیں، کہ اکثریت نے جو ہے اس نبی کو بھی جھٹلایا اور منع کر دیا بات ماننے سے۔ جس کے دیکھیں کہ سورہ، میں قرآن سے کچھ دلیل آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ سورہ اعراف کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، یعنی کہ نبی آ چکا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے شرک کی، توحید کی دعوت ان کے سامنے رکھی کہ تم شرک کو ختم کرو اور اللہ کی طرف آ جاؤ، یعنی اللہ کی یہ جو بھی تمہارے پاس اس زرخیز زمین، یہ جو ہے گڑھ، جو تجارت کا گڑھ منڈی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہوئی ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اتنا سب کچھ ہے، تو تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، نہ کہ پیڑ پودوں کی، نہ کہ درختوں کی پوجا کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، لہٰذا تم ماپ اور تول پوری کیا کرو، اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی پیدا نہ کرو۔ اس سے پہلے لوط علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پر عذاب نازل کیا، وہ سب کچھ تو چکے تھے، ایک طرح سے اصلاح ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے تم فساد برپا کر رہے، کس کے ذریعے؟ لوگوں کا حق مار کر، ناپ تول میں کمی کر کر، لوگوں کے حقوق مار کر، ان کو جو ہے پیسہ کم دے کر، برا مال بیچ کر۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں کہ جب معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں اس طرح کے حقوق ایک دوسرے کے مارے جا رہے ہوں، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کی جا رہی ہو، تو ایک جو ہے وہ موٹا ہوتا رہے گا، اور ایک جو ہے وہ جو ہے اس کا نقصان ہوتا جائے گا، رائٹ؟ تو اس طرح جو ہے کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا، وہاں پہ تباہی ہی مچے گی، بظاہر بھی اور اس کا نتیجہ بھی، اور آخرت بھی ان کی تباہ و برباد ہوگی۔ تو لہٰذا انہوں نے یہی ان کو تعلیم دی کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کرو، فساد نہ برپا کرو۔ یعنی انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے عدل و انصاف کا حکم دیا، ان کو ظلم کرنے سے منع کیا، اور فرمایا اور یہ دہائی دی کہ دیکھو ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم اس بات پر، میری بات پر یقین کرو گے تو یہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ لوگوں کو ڈراتے رہو، یعنی ہر اخلاقی برائی سے بھی روکا، نہ صرف شرک سے روکا، بلکہ تجارت کا معاملہ ہے، معاملات ہیں، افیئرس ہیں باہر سوسائٹی کے، اس کے ہیں، اور جو ہے راستوں میں لوگوں کو تکلیف دینے سے، تمام چیزوں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی لوگوں کو روکا۔
پھر دیکھیں کہ جب قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں جو ہے عذاب کی بھی دھمکی دی کہ دیکھو تو اگر تم میری بات نہیں مانتے تو اللہ زیادہ دیر نہیں کہ جس خدا نے تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ خدا تمہارے سے نعمتیں چھین بھی سکتا ہے، تمہارے پر عذاب نازل بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی یاد دلائیں کہ ان کو بتایا کہ تم تعداد میں بہت کم تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد کو بڑھایا، تمہیں افرادی قوت بھی عطا فرمائی اور مال کی قوت بھی عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بنو، نہ کہ تم اس کی نافرمانی کر کر اس کی ناشکری کرو۔ اور کہا کہ اور ماپ اور تول میں کمی نہ کرو، اور میں تو تم کو جو ہے آسودہ حال دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی میں تمہیں اچھا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر لے گا، یعنی کہ عذاب کی وہ دھمکی دے رہے ہیں، یعنی اپنے غلط کاموں کو جاری نہ رکھو۔ اب تک جو تم نے کیا وہ کر دیا، اب تم یہاں پہ رک جاؤ۔ اب ایک نبی تمہارے سامنے آ گیا، وہ اللہ کے اس کا پیغام تمہارے تک پہنچا رہا ہے، تو اگر تم نبی کی بات نہیں مانتے، اپنے غلط کاموں پر جاری رہو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے مالوں کی برکت کو ختم کر دے گا، تمہیں مفلس بنا دے گا، غریب بنا دے گا، تمہاری دولت کو چھین لے گا۔ اس کے علاوہ یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں، اس کے علاوہ جو ہے تمہیں آخرت میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ دنیا کے عذاب سے کئی گنا بڑا ہے، بھگتنا پڑے گا۔ ایسے خسارے میں تم مبتلا ہو جائے گے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ انہوں نے بات نہیں مانی۔ اور دیکھیں کہ سورہ ہود میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اور آئے میری قوم ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہارا نگہبان نہیں ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ میں صرف تم کو بتا سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر روک نہیں سکتا۔ انہوں نے طرح سے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فائدہ ہے، یعنی کہ اگر آپ آنیسٹی سے بغیر دغا کرے، بغیر ڈنڈی مارے اگر آپ سودا کر رہے ہیں، اگرچہ اس کا نمبر آپ کو کم، کوانٹٹی یا نمبر کم لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو فائدہ دے گا اسی میں تمہارے لیے برکت ہے۔ جو تم دھوکہ دے کر فائدہ حاصل کرتے ہو اس میں بے برکتی ہے، وہ نقصان ہی کا ذریعہ بنے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں گا۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس اور حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے لینے کی نسبت اللہ کا دیا ہوا حلال رزق تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابن جریر نے فرمایا کہ لوگوں کو پوری چیزیں ناپ تول کر دینے کے بعد تمہارے پاس جو نفع بچتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کے حق میں سے رکھ لیتے ہو۔ کتنا بھی دیکھیں، کتنا بھی ہم فائدہ حاصل کر لیں، ناپ تول میں کمی کر دیا، جھوٹا مال بیچ دیا، پرانا مال نیا بول کے بیچ دیا، لو کوالٹی کی چیزوں کو ہائی کوالٹی کے پیسوں میں بیچ دیا، ان تمام چیزوں سے نفع تو ہمیں آ جائے گا، 150 کے بجائے ہم لوگ $100 کما لیں گے، لیکن اس میں وہ برکت نہیں رہے گی جو آپ سچ بول کر کماتے ہیں، جو ہم سچ بول کر کما سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے حاصل کیا اور ابھی لے کے فائدہ حاصل کیا اور یہاں سے ابھی نکلے نہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نخواستہ بڑی بیماری ہماری سامنے آ گئی کہ وہ پیسہ جو ہے وہیں پہ خرچ ہو گیا، ہماری آخرت بھی گئی اور وہ پیسہ بھی گیا اور اتنی بڑی مصیبت میں بھی ہم مبتلا ہو گئے۔ تو یہی بات یہ مفسرین کہنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ پاک چیزیں، اور اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دو کہ پاک چیزیں اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو کہ پاک چیزوں کی کثرت تمہیں اچھی ہی لگے، ہے نا۔ تو یعنی تھوڑا سا حلال مال بہت سے حرام مال سے بہتر ہے، کیونکہ حلال تھوڑا بھی ہو تو برکت والا ہوتا ہے اور حرام زیادہ بھی ہو تو بے برکت ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا قوم کے سامنے انہوں نے اس طرح سے باتیں رکھی، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اکڑپن دکھائی، ڈھیٹائی دکھائی اور اپنی برائی پر وہ ثابت قدم رہے۔ بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ دیکھیے کہ قوم نے اکڑپن کا مظاہرہ اس طرح کیا کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے جواب دیا، سورہ ہود ہی کی آیت میں ہے کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے؟ نماز سے مطلب تمہارا دین یا تمہارا جو بھی شریعت ہے یا تمہاری عباداتیں ہیں، یہ تمہاری، وہ الٹا حضرت شعیب علیہ السلام کو پوچھ رہے ہیں کہ کیا اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ جن کو ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ اور دادا پوچھتے آئے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں، یعنی جو جیسا ہم خرچ کرنا چاہیں وہ ہم نہ کریں، تو تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ مطلب تم ایک طرح سے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق بنایا کہ تم دیندار ہو، تم
نماز کے پابند ہو, تم ایک دین کو فالو کرتے ہو, تو تم دین کی حد تک رہو, تم دنیاوی معاملات میں کیوں بات کر رہے ہو. یہ بات ان لوگوں نے شیخ الاسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں کہ یہی آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ ہمیں اپنا پابند بنائیں, آپ کی مرضی کے مطابق ہم اپنی دولت خرچہ کریں, جو دولت, جو فراوانی, جو بھی سہولتیں ہمارے پاس ہیں اس کو ہم آپ کے مطابق کیوں خرچ کریں, ہمیں جس میں فائدہ نظر آ رہا ہے ہم وہ کریں گے. یہی جواب ان کا تھا کہ کیا کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ صرف آپ ہی عقل مند اور سمجھدار ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اپنی عبادتوں میں مشغول رہیے, آپ کیوں دنیاوی معاملات میں بولتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمیں اس میں فائدہ دکھ رہا ہے, اس لیے ہم اس میں ہی جو ہے ڈٹے رہیں گے, ہم یہی کریں گے. اس طرح سے انہوں نے جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق بنایا. پھر دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اس کیس میں کہ اور میری قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر آ جائے, اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور ہی نہیں ہے. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام ان کو جو ہے پچھلے نبیوں کے واقعات, ان کا انجام بتا کر ان کو جو ہے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو تم میری مخالفت میں اتنے گناہ پر جم نہ جانا کہ تمہارا بھی انجام ویسا ہو جائے جس طرح کے پہلے ہوا تھا. ابھی قریب ہی جو ہے تم نے لوط علیہ السلام کیا, بلکہ ان کا ذکر جو ہے ابھی بھی ہے تمہارے جو ہے درمیان جو ہوتا ہے, تو ایسا تمہارا انجام ہو سکتا ہے, اس لیے اس سے پہلے تم جو ہے وہ باز آ جاؤ. لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آئے بلکہ وہ اس کے پر جمے رہے. پھر دیکھیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بھی تمہاری طرح جو ہے پچھلی قومیں, یعنی لوط علیہ السلام کی قوم بھی یہ کرتی تھی نا, کہ وہ بھی تمہاری طرح مسافروں کو لوٹنے اور پریشان کرنے والے اور طرح طرح کے مکر و فریب کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنے والے تھے, اور طرح طرح کے ہیل و بہانوں سے لوگوں کا عام مال جو ہے وہ سر عام بھی لوٹتے تھے, یعنی کھلا بھی لوٹتے تھے اور دھوکے سے چھپا کر بھی لوٹتے تھے. یہ صفات جو تمہارے اندر آج ہیں, یہی کوالٹیز کی وجہ سے پچھلی قومیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہیں, اس لیے تم باز آ جاؤ, تم رک جاؤ. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا, اب تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, توبہ کے راستے کھلے ہیں. اپنی جان جو ہے کیا سکرات کا عالم آنے سے پہلے, عذاب آنے سے پہلے ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور راہ راست پر آ جاؤ. انہوں نے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ, اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو, بے شک میرا پروردگار رحم فرمانے والا اور محبت فرمانے والا ہے. یعنی اپنے موجودہ گناہوں سے باز آ جاؤ, رحمت کرنے والے محبت کرنے والے رب کے آگے جھک جاؤ. تو چلا کہ کتنا بھی بڑا گناہ ہو توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اسی لیے توبہ کوئی بھی غلطی ہونے کے بعد بہت زیادہ دیر نہیں لگانا چاہیے توبہ کرنے کے لیے. فوراً آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. کسی بھی طرح کا کسی بھی لیول کا گناہ جو ہے وہ ہمیں معاف کر سکتا ہے. تو یہ کانسیپٹ اگر ہمارا مضبوط رہے گا تو ہم جو ہے دہنا کہ دوسری بہت ساری قوموں میں ایسا ہے کہ ایک بار جب گناہ ہو جاتا ہے تو وہ معافی کے لائق نہیں ہوتا. بھگوان یا خدا, ان کا جو بھی خدا ہے وہ معاف نہیں کرتا, جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہ یا تو سوسائڈ کر لیتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, یا تو جو ہے اچھائی کا جو جذبہ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. لیکن اسلام ہمیں ایک کانسیپٹ دیتا ہے کہ آپ چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کر لیں, لیکن فوراً اگر آپ اس کی توبہ کریں اور ایسی توبہ کہ آپ دوبارہ پلٹ کر وہ گناہ کی طرف نہ جائیں, تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے کہ آپ نے کیا ہی نہیں, بالکل آپ کے نام اعمال سے وہ ڈیلیٹ کر دے, اس کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں بھی جو ہے ہمارے گناہوں پہ نظر رکھتے ہوئے اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. پھر دیکھیں کہ اس کے بعد جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے سامنے طرح طرح سے باتیں رکھی, نہیں مان رہے تھے اور کچھ لوگ ان کو فالو کرنے لگے, تو قوم جو ہے وہ دل ملا اٹھ رہی تھی. انہوں نے آخر میں کہا کہ اب ہم جو ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تم کو سنسار کر دیں گے, اگر تم اپنی اس دعوت سے نہیں رکے تو ہم کیا کر دیں گے, تم کو پتھر مار کر مار دیں گے. اس طرح کی انہوں نے دھمکی دی, یا تمہیں جو ہے شہر سے باہر نکال دیں گے, تم کو بھی, تمہاری فیملی کو بھی, اور جو لوگ تم کو فالو کر رہے ہیں ان کو بھی. تو جب انہوں نے کیا پہلے تو جو حضرت شعیب علیہ السلام کو فالو کر رہے تھے لوگ, ان سے کہا کہ تم لوگ حضرت شعیب کو فالو کرنے سے رک جاؤ, ہمارے دوبارہ سے اپنے آب و اجداد کے دین پر آ جاؤ, باپ دادا کے. جب انہوں نے منع کر دیا تو انہوں نے ان کو بھی ستانا شروع کیا, بہت اذیتیں دینے شروع کی, ان کے اوپر ڈبل ٹیکس انہوں نے کیا, ان کو ڈبل لوٹنا شروع کر دیا, اس طرح ہر طرح سے ان کو ستانا شروع کر دیا. تو اسی کے سلسلے میں دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے سورہ ہود ہی میں کہ انہوں نے کہا کہ
شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارا بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے، یعنی تمہارے خاندان کے لوگ اگر یہاں پہ موجود نہیں ہوتے تو ہم تم کو جو ہے کیا کرتے، سنسار کر دیتے۔ سنسار مطلب پتھر اتنے مارے جائے کہ موت واقع ہو جائے، تو پتھر مار مار کر ہم تم کو ہلاک کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے وہ لوٹ مار یہ سب کر کر کے انہوں نے بہت زیادہ دولت جمع کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت پاورفل تھے اس وقت۔ وہی پاور کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ تم ہمارے سامنے کمزور ہو، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، صرف تمہارے رشتہ دار ہیں جن کی وجہ سے ہم ابھی تک رکے ہوئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میری قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے؟ دیکھیں یہ بات ہمیں نوٹ کرنے کی ہے، سوچنے کی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دباؤ سے بڑھ کر تمہارے پر دباؤ کس کا ہے؟ میرے رشتہ داروں کا ہے نا، میرے خاندان والوں کا ہے، یعنی تم خاندان اور قبیلے سے ڈرتے ہو اور اس کی وجہ سے میرا کچھ نہیں کرتے، میرا کچھ نہیں بگاڑ رہے، میرا لحاظ کر رہے ہو۔ لیکن کیا تمہیں اللہ کے عذاب کے خوف کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کس طرح کا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف جو ہے محسوس نہیں کرتے؟ تم میرا لحاظ اس وجہ سے کیوں نہیں کرتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی کہ اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے تم میرے سے نہیں ڈر رہے، بلکہ تم میرے رشتہ داروں کی وجہ سے ڈر کر مجھے نقصان نہیں پہنچا رہے۔ یعنی کہ اللہ کا خوف، اللہ کی ذات، اس کی نعمتیں، اس کا ڈر، ہر چیز تم نے پیچھے پس پشت ڈال دیا اور میرے جن کو اللہ تعالیٰ دے رہے قوت و طاقت تم ان سے ڈر رہے ہو۔ تو اگر اب ہم غور کریں تو ہمارا بھی بالکل یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بجائے ہم معاشرے کا سوچتے ہیں، سوسائٹی کا سوچتے ہیں، خاندان کے بڑے لوگوں کا سوچتے ہیں، خاندان کے رسم و رواج کا سوچتے ہیں، کلچر کا سوچتے ہیں، دوستوں کا سوچتے ہیں کہ ہم سوسائٹی سے پیچھے نہ ہو جائیں، لوگ برا بھلا نہ کہہ دیں۔ اس کے چکر میں ہم بے شمار اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اصولوں کو پیروں تلے رونتے چلے جاتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو بیٹیوں کی شادی نہیں ہوگی، اگر یہ نہیں کریں گے، اگر ہم اس طرح سے مال نہیں کمائیں گے تو بچوں کا کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا، گھر نہیں بنا سکیں گے۔ اس طرح کے بے شمار خدشات جو ہے ہمارے دماغوں میں بھی ہوتے ہیں۔ بالکل یہی خدشہ جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ظاہر کیا تھا کہ اگر تمہارے قوم کے لوگ، تیرے خاندان کے لوگ نہیں ہوتے تو ہم کب کی تم کو ختم کر دیتے۔ تو وہ چیز یاد دلا رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ قوم کے قبیلے کے لوگوں سے بھی بڑھ کر کوئی ایک ذات ہے جو آپ کو عذاب دے سکتی ہے، جو تم کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، جو تم کو رزق اور نعمتیں عطا کر رہی ہے، تو ان سے ڈرو۔ وہ زیادہ وہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ہے نا۔ تو پھر دیکھیں کہ آگے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کے احترام اور خوف کو پیچھے ڈال دیا اور لوگوں کے خوف کو اپنے اوپر حاوی ڈال دیا۔ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کی ہوئی ہے، یعنی اسے معلوم ہے جو تم کر رہے ہو اور وہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی حرکت سے باخبر ہے۔ جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں اس کی پوری سزا دے گا۔ اور کہا کہ برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کیے جاتا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہاں پہ انہوں نے الٹیمیٹ دے دیا کہ یعنی کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اب تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ میرا پیغام، میری دعوت سچی ہے یا تمہارے دعوے جو ہے وہ سچے ہیں، تمہارا جو طور طریقہ ہے وہ صحیح ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ اس طرح انہوں نے جو ہے سخت وعید کے ساتھ جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام رہ جاتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں کہ جو تمہیں کرنا ہے وہ کرتے رہو۔ پھر دیکھیں کہ انہیں معلوم ہوگا کہ کس کا انجام اچھا تھا، کس پر تباہی نازل ہوتی ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں دائمی عذاب، جو ہمیشہ رہنے والا عذاب کس پر ٹوٹتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں نے جو خبر تم تک پہنچائی ہے وہ سچ تھی یا جھوٹ تھی۔ یہ سب چیزیں جو تم جو ہے انتظار کرو اور میں بھی تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے دعوت رکھی، انہوں نے انکار کیا، تو اور پھر انہوں نے جب دھمکیاں دینا شروع کی تو اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ایک الٹیمیٹ دے دیا کہ اب تم عذاب کا انتظار کرو۔ اب دیکھیں کہ قوم کے سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کو زبردست دھمکیاں دیں اور مومنوں کو اپنے پرانے مذہب پر واپس آنے کے لیے کہا، جب وہ ڈٹے رہے، ان کی ذاتیوں کو ظلم اور زیادتیوں کو سہتے ہوئے بھی وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، تو اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کا سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب پہ واپس آ جاؤ۔ دو آپشن
آپشن انہوں نے دیے, یا تو تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ یا تو ہم تمہیں جو ہے شہر سے باہر نکال دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ خواہ ہم تمہارے دین سے بیزاری ہوں تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم اللہ پر جھوٹا افطرا کریں گے. یعنی ایمان لانے کے بعد اگر ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ کر تمہارے مذہب میں دوبارہ پلٹ کر آتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں, جھوٹی تہمت باندھ رہے ہیں, اور یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. یعنی کہ ایک بار ایمان کے دائرے میں داخل ہونے والے مومنوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوبارہ پلٹ کر کفر میں داخل ہوں. ہاں, اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں. ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا کیا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے. اے پروردگار, ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو دیکھیں کہ اتنا خطرناک وارننگ دینے کے باوجود کہ یا تو تم دوبارہ پلٹ آؤ یا تو ہم تمہیں اس گھر سے اس شہر سے ہم باہر نکال دیں گے, اس کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جو ہے ہمت نہیں ہاری, ایک قدم بھی انہوں نے جو ہے پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ ایمان پر مضبوطی سے جمے رہے. تو بالکل ہمیں بھی اپنے ایمان کو اس طرح سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, چاہے کلچر کیسا ہے, چاہے دوست کیسے ہیں, چاہے خاندان کتنا بھی برا بھرا کے رہو, لیکن ہم وہی فالو کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا, جو دین ہے. کیونکہ جانا تو ہمیں اللہ کے پاس ہے. یہ رشتہ دار, یہ دوست ہمارے کسی بھی کام آنے والے نہیں. آخرت میں کوئی چیز ہم نہیں بول سکتے کہ اس کے پریشر میں آ کر میں نے یہ گناہ کیا تھا ورنہ تو میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. یہ کوئی جواز اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرنے والا نہیں ہے. تو لہٰذا ایسا ایمان, یہ انبیاء کے واقعات پڑھنے سے یہی سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا ایمان جو ہے مضبوط ہمارے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے نا, اگر ہم اس کو اس وے میں سنیں اور اس وے میں لینے کی کوشش کریں. تو لہٰذا کیا ہوا, پھر دیکھیں کہ پھر شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے پروردگار, ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. ظاہر سی بات ہے اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا, یا تو وہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں داخل ہوتے یا تو ان کو شہر سے نکال دیا جاتا. تو اس آخری مومنٹ پہ جا کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یعنی کہ عذاب کیا, اب تو فیصلہ کر دے, اب ہو گیا ختم سب کچھ, ہے نا. تو پھر دیکھیں کہ تو پھر ان پر پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے, ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعاؤں کو جو ہے رد نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور جو ہے اچانک ان کے پر جو ہے عذاب نازل کیا. ان کے سلسلے میں, عذاب کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کے پر کئی قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیے, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے مختلف عذاب کو. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طرح کی سزائیں دی اور کئی طرح کے عذاب ان پر نازل کیے کیونکہ وہ بری عادتوں میں مبتلا تھے شرک کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سب سے پہلی چیز تو ایک عذاب تو زلزلہ ان کے پر مسلط کیا جس سے وہ بے حس و بے حرکت ہو گئے. اس کے بعد چیخ کا عذاب, آواز اتنی خطرناک تھی کہ جس کی وجہ سے وہ پورے نیست و نابود ہو گئے, اور ان کے پر بادل ایسا نازل کیا جس سے جو شعلے برستے تھے. کہا جاتا ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ 3 دن تک مسلسل ان کے ہاں ایسا رہا کہ شدید گرمی پڑی, اتنی شدید گرمی کہ جسے حبس بولتے ہیں نا, کہ ہوا کا نام و نشان نہیں تھا. اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے تباہ و برباد کیا اور کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بند کر کے تباہ کیا. تو پتہ چلا کہ ہوا کا آنا نہ آنا سب اللہ رب العزت کے اختیار میں. ہم اتنے بے بس بندے ہیں کہ ہم ایک آکسیجن ہم پیدا نہیں کر سکتے, ایک آکسیجن ہم حاصل نہیں کر سکتے, ہے نا. پھیپڑے اگر بند ہو گئے تو ہم جسمانی اعتبار سے بھی اور جو ہے آسمان اور زمین کے اعتبار سے بھی, کس ماحول کے, زمین اور آسمان کے ماحول کے اعتبار سے بھی ہم کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہیں. بہت ہی بے بس اور بہت ہی محتاج مخلوق ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کہتا ہے کہ مسلسل 3 دن تک جو ہے ان کے اوپر ہوا کو بند کر دیا تھا. اتنی خطرناک گرمی کہ وہ مطلب پریشان بے حال ہو رہے تھے, پانی کوئی بھی چیز ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی, حبس کا عالم تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہ ایک بادل نازل کیا, تو وہ بادل کو دیکھ کر لوگوں نے سمجھا کہ یہاں پہ جو ہے اس کے سائے میں جائیں گے تو اس میں سے کچھ ٹھنڈک محسوس ہو. تو ان لوگوں نے جب بادل کے پاس جا کر بادل کے نیچے پناہ لی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب تمام کی تمام قوم پناہ میں آ گئی, حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی فالوورز کو چھوڑ کر جتنے بھی نافرمان لوگ تھے اس بادل کے سائے میں چلے گئے. جب بادل کے سائے میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایسی شعائیں اور ایسی شعلے برسائے جو ان کو جلا کر راکھ کر دینے والی تھیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنی خطرناک چیخ ماری کہ ان کے کان پھٹ گئے, ان کی وہ وہیں پہ جو ہے ان کا جو ہے خاتمہ ہو گیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے تکلیف میں مبتلا کر اذیت میں مبتلا کر ایک عذاب ان کے پر نازل فرمایا, تو وہ اپنے نتیجے پر پہنچ گئے, وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے. تو اس طرح
ان کے پر جو ہے عذاب نازل ہوتا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اتنی سخت گرمی ان کے پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کی. بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 دن، بعض علماء کہتے ہیں کہ 7 دن. تو گرمی کی شدت پانی سے نہ کم ہو رہی تھی نہ کسی چیز سے کم ہو رہی تھی. وہ کسی تہخانے میں گھس رہے تھے، وہاں پہ بھی جو ہے اس کی گرمی کی شدت سے وہ نہیں بچ پا رہے تھے. چنانچہ وہ گھروں سے میدانوں میں باہر نکل آئے، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے. پھر اللہ تعالیٰ ہی کی پلاننگ کے مطابق جو ہے ایک بادل نظر آتا ہے، پھر بادل میں پناہ لینے جاتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے. دیکھیں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی، تکذیب مطلب شعیب کو جھٹلایا تھا، ایسے برباد ہو گئے گویا کہ وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں تھے. غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے. تو دیکھیں کہ جو آج ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، جس کے پر ہمیں زوم ہے، جس کی ہم ناشکری کرتے ہیں، جس کو جو ہم اللہ رب العزت ہی کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہی شریعت کو جو ہے ختم کرتے ہیں، اس کے اصولوں کو برا بھلا مانتے ہیں، دقیانوسی سمجھتے ہیں، بیکورڈ مانتے ہیں، اس کو اوپر عمل کرنا ہمارے لیے جو ہے ایک کانٹوں پہ چلنے کے برابر ہو جاتا ہے. اسی کی نعمت ہے حالانکہ سب کو، لیکن دیکھیں سیکنڈس نہیں لگتے اللہ رب العزت کو کہ وہ نعمتیں ہمارے سے ضائع کر دے. آج کی جوانی ختم، بیٹھے بیٹھے انسانوں کی موت ہو جاتی ہے. موت تو چلیے مر کر جو انسان اگلی دنیا میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ ہاتھوں پیروں کی قوت ہے، طاقت ہے، خوبصورتی ہے، رنگ و روپ ہے، وہ جھٹکے میں ایک ایکسیڈنٹس کے ذریعے یا خطرناک بیماری کے ذریعے جو ہے سب کچھ ضائع ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کیا، ایک پوری کی پوری قوم کو جو ہے عذاب میں مبتلا کر. لیکن آج ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اجتماعی طور کے عذاب کی، تو لیکن انفرادی طور پہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے سکتا ہے. وہ ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ کیسے بیٹھے بیٹھے کتنی مہلک بیماریاں جو ہے آج کل ہم لوگوں کو سننے ملتی ہے، کیسی بیماریوں میں ہم لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہماری جسم کے اندر چینجز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر جا کے پتہ چلا وہ لاسٹ اسٹیج پہ ہے. ایسے بھی ہیں جو ہاتھ پر گل جاتے ہیں، زندہ تو ہے انسان لیکن ہاتھ پر اٹھانے کی طاقت جو ہے اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے، آنکھوں کی روشنی سلب کر لیتا ہے اچھے خاصے 40-50 سال کے بعد بھی. ایسے مطلب ان سب چیزوں سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑتے ہوئے، اس کی شریعت کو پس پشت ڈالتے ہوئے، کہ اجتماعی عذاب تو آئے گا نہیں لیکن انفرادی تو آئے گا. انڈیویجول طور پہ اللہ تعالیٰ سب کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہم اس کے دائرے میں نہ آئے. جتنا حتی الامکان جتنا ہو سکتا ہے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کا. اب دیکھیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے یہ ایک بہت کیٹیگریز ہمارے معاشرے میں ہیں مسلمانوں کی. ایک ہے جو اسلام کو کچھ اہمیت دیتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں. ہاں اللہ اور اس رسول پر تو یقین ہے، لیکن وہ مسلمان وہ کب ثابت ہوتے ہیں؟ جنازوں کی نماز جب ان کی پڑھائی جاتی ہے یا بیٹیوں کا نکاح کا جب وقت آتا ہے تبھی وہ مولوی یا اسلام ان کو یاد آتا ہے. اس کے علاوہ ان کو دنیا کی کسی بھی چیز میں، دنیا کے کسی بھی معاملے میں دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب رہے دوسری کیٹیگری کے لوگ جو نماز وغیرہ کی تو پابندی کرتے ہیں، پردہ وغیرہ کی بھی پابندی کرتے ہیں، یعنی عبادات کی حد تک تو وہ مسلمان ہیں لیکن معاملات میں وہ دین کو فالو نہیں کرتے، شریعت کو فالو کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا دین ہمارے ہاتھوں میں رکھا ہے، ہماری قسمت ہمیں اللہ رب العزت نے ایسی شریعت دی ہے جو زندگی کے، انسانی زندگی کے ہر شعبے سے گفتگو کرتا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کے متعلق اصول و قوانین اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ تمہیں اگر شادی کرنا ہے تو شادی کے لیے کیا قوانین ہیں، کیا اصول ہیں، اگر شادی نہیں پائی تو طلاق دینے کے لیے یا عورت کو خلا لینے کے لیے کیا اصول و قوانین ہیں، اگر کسی کو قرض لینا ہے یا کسی کو قرض دینا ہے تو اس کے اصول و قواعد کیا ہیں، یا جو ہے اگر کسی کے گھر میں موت ہو رہی ہے تو اس کی وراثت کا کیا معاملہ ہے، یا اگر کوئی بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے تو اس کے کیا اصول و قوانین ہیں. ہر چیز یہاں نہ کہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز کے اللہ رب العزت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے ثابت کر کے اس کے پر عمل کر کے پریکٹیکلی ہمیں دکھا کر چلے بھی گئے. تو یہ پورا دین ہے ان کے ہمارے پاس جو ہے ایک بہترین دین ہمارے ہاتھوں میں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم صرف جو دین کو تھوڑا بہت فالو کرنے والے ہیں وہ صرف عبادات کی حد تک اتنا کہ مطلب رفع دین پہ اعتراض، کوئی رفع دین نہیں کر رہا تو اس کے پر اعتراض، پھر وہ اس کو اتنے کنسرن اس کے سلسلے میں کہ فتویٰ لیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھنی ہے، سجدے سہو کرنا ہے، غلطی ہو گئی تو کیا کرنا ہے. اس طرح ہم بہت ماشاءاللہ سے کرنا بھی چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، میں غلط نہیں کہہ رہی، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ اتنا ماشاءاللہ ہم کرتے ہیں عبادات کے سلسلے میں. لیکن وہی انسان جو تہجد
گزار ہے, نماز کا پابند ہے, پردے کا پابند ہے, لیکن جب اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ 0/سناٹا, بالکل دین کو وہ فالو نہیں کرتا. وہ نہیں کھول کر دیکھتا کہ میں کسی کو قرض دے رہی ہوں تو مجھے شریعت کیا کہتی ہے, کہ اس کے اصول اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ لکھ لیا کرو, گواہ بناؤ, ڈیٹ لکھو, مقدار لکھو, جتنا اماؤنٹ لکھا اس کو لکھو. یہ کسی کو ہمارے جو ہے ہمیں شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. جب بچے وراثت جب تقسیم ہوتی ہے تو بھائی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں, بہنیں بھائیوں کا حق مار لیتے ہیں, ماں ہے تو ناانصافی کر رہی ہے. تو یہ پتہ چلا کہ ہم اگر دین کو فالو کرنے والے لوگ بھی ہیں ہمارے یہاں تو وہ صرف عبادات کی حد تک, معاملات میں ہم جو ہے پیچھے ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ صرف معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے بڑے عذاب کی مستحق بنی کہ وہ ناپ تول میں وہ کمی کرتے تھے. تو دیکھیں جس طرح نماز, زکوٰۃ, روزہ وغیرہ اسلام کے مطابق رہتے ہیں, بالکل اسی طرح ہمارے معاملات بھی اسلامی ہونے چاہیے, ہماری تہذیب, ہماری سوچ بھی اسلامی ہونی چاہیے. دیکھیں سورہ مطففین کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں, سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے, تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. ان کو اب اس میں ہے کہ دیکھیں کہ اب یہ تدفین کس کو کہتے ہیں. تدفین جو ہے صرف خرید و فروخت یا جو ہے آپ کا بزنس کے جو معاملات ہیں اسی میں ڈنڈی مارنے کو نہیں کہا جاتا. تدفین کہتے ہیں, تدفین یعنی کہ یہ اس کے بہت زیادہ وسیع مطلب ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ معاشرے میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہوتے ہیں ان حقوق میں کمی کرنا, ان حقوق میں ڈنڈی مارنا, کسی کا حق کم ادا کرنا یا ادا ہی نہیں کرنا یا ادا کرتے ہوئے کوتاہی کرنا, یہ تمام چیزیں تدفین میں آ جاتی ہیں. یہ اور اس کے علاوہ عبادات کا سلسلہ ہے. اگر عبادات کرنا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. اگر ان حقوق میں ہم کوئی کمی کرتے ہیں تو اللہ کے حق میں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں, ہے نا. تو یہ شعیب علیہ السلام کا ایک خاص عمل تھا کہ وہ مال میں ڈنڈی مارتے تھے, تولنے میں ڈنڈی مارتے تھے. لیکن اس کا وسیع مطلب یہ ہے کہ جو بھی حقوق, جو بھی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر ڈالی ہیں تو ان میں ان حقوق میں ڈنڈی مارنا بھی اسی ضمن میں شامل ہو جاتا ہے. جب اسی ضمن میں اسی حکم میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے سلسلے میں جتنی بھی احادیث میں وعید ہے کہ جو ڈنڈی مارنے کے لیے سزائیں اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں, وہ سب ان لوگوں کے لیے بھی آ جاتی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق, بچوں کے حقوق والدین پر رکھے کہ اب میرا حق ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوا تو میں اس کے لیے بہترین نام سلیکٹ کروں, اچھا نام رکھوں, اس کی اچھی تربیت کروں, پرورش کروں, دین کی تعلیم اسے دوں اور جو ہے بہتر جگہ اس کی شادی کروں. اب ان حقوق میں سے اگر میں کوتاہی کرتی ہوں تو میں گویا کہ اس پہ ڈنڈی مار رہی ہوں اور اس کا جواب مجھے اللہ کے پاس دینا پڑے گا. بالکل اسی طرح اگر ہسبینڈ وائف ہیں تو یہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا, پڑوسی ایک دوسرے کے پڑوس ادا کرنا, سبلنگس ہیں, رشتہ دار ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہے جیسے جیسے دائرہ آگے بڑھتا جاتا ہے سوسائٹی کا, ویسے ایک دوسرے کے حقوق جو ہے ایک دوسرے پر عائد ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس میں ڈنڈی مارنا, اس حق کو ادا نہ کرنا, اس میں کوتاہی کرنا, یہ بھی تدفین میں داخل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں کہ ویل للمطففین, کہ اللہ تعالیٰ نے ویل کا لفظ استعمال کیا. کتنی سخت وعید اللہ تعالیٰ, حدیث میں بھی ایسی بے شمار احادیث ہمیں ملتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سب سے پہلے قرآن کی دلیل لے لے کہ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے کہا تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں, ان کو جو ہے گھٹا دیتے ہیں, کم کر دیتے ہیں. تو یہ حقوق, یہ سامان جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس سلسلے میں بھی ہے, یہ حقوق کے سلسلے میں بھی ہے. میں تو اپنا حق ادا نہیں کر رہی لیکن میں سامنے والے سے پورے حقوق چاہتی ہوں کہ وہ میرے حق پورے ادا کرے. ہر بیوی, ہر شوہر, ہر ماں باپ, ہر بچے, ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کہاں تک اپنا حق ادا کر رہا ہوں جو میں اسے مطالبہ کر رہا ہوں. ہمارا یہی ہوتا ہے, خاص کر ہم عورتوں کا یہی ہوتا ہے کہ ہم پورے طور پہ وہ لیول کا ہم حق ادا نہیں کرتے ہوتے, شوہر کی فرما برداری میں ہو یا بچوں کی تربیت میں بھی, لیکن ہم ضرور حق لینے بیٹھ جاتے ہیں, شکایتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں. جب بچے بڑے ہو کر وہ ماں باپ کی بات نہیں سنتے یا حق میں کچھ بھی کمی کرتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارا حق ہے, کہ میرا حق ہے کہ تم میرا ادا کرو. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے میں نے تربیت نہیں کی, اسی وجہ سے تو یہ بچہ آج مجھے جو ہے اولڈ ایج ہوم میں ڈالنے کے لیے تیار ہے رہے, تو یہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو میں اس کے اپنے حق کا مطالبہ کیسے کر سکتی ہوں. تو اسی طرح ہر چیز کا آ جاتا ہے. دیکھیے یہ تھوڑا سا میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت بات یہاں پہ کہی ہے کہ تباہی ہے, تباہی یعنی کہ بربادی, عذاب, سخت ترین عذاب کی دھمکی اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے. تباہی سے مراد اس میں دیکھیں دنیا کی بھی تباہی ہے اور دردناک عذاب کی بھی تباہی ہے. یہ دردناک عذاب کس کے لیے ہوگا؟ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے, جو حقوق ادا کرنے میں کمی کرتا ہے, جن کا حال یہ ہے کہ یہ جب لوگ سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ تول کر دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں, اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. یعنی یہ حقوق مارتے ہوئے, یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے, چاہے وہ بزنس کا معاملہ ہو یا
حقوق ادا کرنے کا معاملہ ہو یا جو ہے عبادات کا معاملہ ہو. تو یہ کمی کرتے ہوئے کیا آپ لوگ سوچتے نہیں, اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے ہمارے سے کہ آپ لوگ سوچتے نہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں آ کے کھڑا میرے پاس ہی ہونا ہے اور وہاں پہ تمہیں ان سب تمام چیزوں کا جواب دینا ہوگا. تو اس دن کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ویل کا لفظ استعمال کیا کہ وہ دردناک عذاب میں ہوں گے جو حقوق کو مارتے ہیں. اسی طرح نماز کا سلسلہ, نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اب ایک انسان ہے کہ وہ جلدی پڑھ رہا ہے, بہت تیزی سے پڑھ رہا ہے, رکوع سجدہ نہیں کر رہا, ابھی سیدھے کھڑا نہیں ہوا کہ سجدے میں چلا گیا, تو یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حق مارنا ہوا. نماز جو ہے اللہ کا حق ہے, نماز کا طریقہ اس نے بتا دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سکھا دیا, دکھا دیا. اس کے باوجود اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہے. جلدی کر کے بے وقت پڑھ کے اس کے تمام اصول و قوانین پر عمل نہ کرتے ہوئے, صفائی کا خیال نہیں, جگہ کا خیال نہیں, وقت کا خیال نہیں, بس آخر وقت میں اٹھے اور 2-4 جیسے چڑیا جو دانہ چگتی ہے اس طرح جو سجدہ کر کے اٹھ جائیں, تو یہ حق ادا کرنا نہیں ہوگا. حدیث ہے کہ دیکھیں کہ حدیث ہے کہ ایک صاحب نے جلدی نماز ادا کر لی, نہ رکوع صحیح کیا نہ سجدہ صحیح کیا, تو ایک دوسرے صحابی نے ان کی نماز کو دیکھ کر فرمایا کہ تم نے نماز کے اندر تطفیف کی, یعنی کہ اللہ کا حق پورا ادا نہیں کیا. تو لہٰذا نماز پڑھتے وقت ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں میں اللہ کا حق پہ ڈنڈی تو نہیں مار رہی, یہاں پہ ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہی. کیونکہ اب دیکھیں کہ اب شعیب علیہ السلام کا واقعہ آیا, حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آیا, پڑھتے وقت ہمارے ذہنوں میں شیطان یہی ڈالتا ہے کہ ہم تو اس میں ملوث نہیں ہیں, اس لیے زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو کوئی تاجر نہیں ہے, کوئی بزنس مین, میں تو کوئی بزنس کرتی نہیں, تو میں کیا کروں یہ سن کے, ہے نا. لیکن اسی وجہ سے کہ اس کے مفسرین نے بتایا کہ اس کی تفسیر بہت وسیع معنی میں قرآن کا لفظ ہوتا ہے, خاص کر اس کے لیے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اگر اس کے بیک میں دیکھا جائے تو اس کی بہت لمبی تفسیر ہوتی ہے, بہت لمبے معنی ہوتے ہیں, بہت وسیع معنی ہوتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نماز میں کوتاہی کرنا, روزوں میں کوتاہی کرنا, زکوٰۃ دیتے وقت ڈنڈی مار دینا کہ زکوٰۃ پورا حساب تو کر لیا لیکن اس میں سے کچھ کمی کر دیا, یا حساب کتاب کر دیا کہ ہاں میں نے کچھ دن پہلے ہی اس کو دیا تھا, وہ بھی اس میں زکوٰۃ میں شامل کرو, کچھ دن پہلے میں نے فلاں کی ضرورت کو پوری کی تھی, وہ بھی زکوٰۃ میں شامل کرو. یہ سب ڈنڈی مارنا ہوتا ہے. زکوٰۃ مطلب زکوٰۃ کی نیت سے آپ ایک سٹنگ میں بیٹھ کر آپ نے حساب کتاب کیا اور پیسہ نکالا اور ایک مشت کسی کو دے دیا, یہ زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ نے پورے سال کا, 2 سال کا, 3 سال کا نکالا کہ میں نے اس کی شادی میں دیا تھا, اس کی ضرورت کو پوری کی تھی, وہ زکوٰۃ میں ہو گیا, اس کو کپڑے بنائے تھے وہ بھی زکوٰۃ میں ایڈ کر لو, ایسے زکوٰۃ نہیں ہوتا, یہ اللہ کا حق مارنا ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیے کہ اگر کوئی اب بزنس کا لے لیں, اگر کوئی بزنس کر رہا ہے, ہمیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, کھانے کا کرتے ہیں, کپڑوں کا کرتے ہیں, جویلری کا کرتے ہیں, تو بہت کانشیس ہونا چاہیے. 4 دن کی زندگی کے لیے, 4 روپے کے لیے ہم اپنی آخرت کو ہمیں تباہ و برباد نہیں کرنا ہے. اسی وجہ سے جب بھی آپ کوئی بزنس کر رہی ہیں یا کرنے جا رہی ہیں تو پہلے شریعت کے اصول پڑھ لیں کہ کیا اصول ہیں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, کیا ہمارے اسلاف کا رویہ ہوتا تھا, ہے نا. تو دیکھیے کہ اگر کوئی سامان آپ نے بیچتے وقت اس کا نقص بیان کرنا, شریعت کہتی ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی نقص ہے تو اس کو بیان کرو, اس کو بتاؤ بیچنے والے کو کہ یہ اس کے اندر نقص ہے. تو دیکھیں مثلا اگر کوئی کپڑا بیچ رہا ہے اور اس کی کوالٹی کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور دوسری کوالٹی کا اس سے پیسہ وصول کر رہا ہے, یا جو ہے پرانے کپڑے پہنے ہوئے کپڑوں کو وہ بیچ رہا ہے نیا بتا کر, یہ سب اس میں تدفین میں شامل ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے کہ اب آپ سوچیں کہ کوئی کہے گا کہ اگر میں فالٹ بتا دوں گا خریدے گا کون کپڑا, ہے نا. ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہی ڈر, یہی خوف ہوتا ہے نا کہ اگر میں اس کا بتا دیا کہ یہ ڈیمیج ہے, اس کا کلر نکل سکتا ہے, یہ زیادہ دن تک جو ہے یہ خراب ہو سکتا ہے, یہ ایک پانی سے جو ہے خراب ہو سکتا ہے. اگر اس طرح کے میں فالٹ بیان کر کسی مارکیٹ میں کھڑی ہوں گی تو کوئی خریدے گا ہی نہیں. یہ خدشات ہمارے ذہن میں آتے ہیں نا. تو یقین کریے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو اللہ رب العزت برکت دینے والا ہے اسی کے بنائے ہوئے اصول ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اسی کے بنائے ہوئے اصولوں پر جب اس کے بندے عمل کریں گے تو وہ برکت کیوں نہیں دے گا آپ کو, ہے نا. یہ تو عجیب سی بات ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تم فالٹ بیان کرو, جب دے رہے ہو تو اس کے اندر کی کمی عیب کو ظاہر کرو, اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو جو ہے مفلس بنا دے, غریب بنا دے اس چیز پر عمل کرنے کی وجہ سے. یہ ممکن ہی نہیں ہے, رائٹ. یہ ہمارا ایمان اس بات پہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی ذات ہمیں برکت دینے والی ہے, رزق دینے والی ہے, اسی کے بنائے ہوئے یہ اصول ہے. اگر میں اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلوں گی تو ہی اللہ تعالیٰ برکت دے گا نا. اس کے خلاف کریں گے تو کیسے برکت ہوگی. بظاہر ہمیں لگے گا کہ ہاں میں نے جو ہے بہت اچھا سا چونا لگایا اور بہت اچھے سے پیسے میں نے حاصل کر لیے, بظاہر وہ اماؤنٹ زیادہ ہوگا, وہ کوانٹٹی زیادہ ہوگی, لیکن اس میں کوئی خیر و برکت اللہ تعالیٰ نہیں رکھے گا. جیسے کہ ابھی
آیت میں نے پڑھی کہ حرام سے بہتر حلال کی کمائی ہے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہزاروں ڈالر کا جو ہے چونا لگایا اور آپ کو فائدہ ہو گیا، وہ لے کر ابھی گھر ہی نہیں پہنچیں کہ آپ کا زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی ٹوٹل ہو گئی، انشورنس پورا ختم ہو گیا، آپ کو ہاسپٹل کا خرچہ، گاڑی کا خرچہ، نئی گاڑی یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسٹرا خرچ لگا دیا، وہ پیسہ گیا ان تمام چیزوں میں، ہے نا، کہ وہ پیسے سے آپ نے کچھ فائدہ حاصل ہی نہیں کیا، کہ وہ آپ کی بربادی میں جو ہے خرچ ہو گیا، ادھر آخرت بھی ہماری تباہ و برباد ہو گئی۔ تو لہٰذا اس چیز کو ذہن رکھنا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اصول و قوانین شریعت دیتی ہے، چاہے بظاہر ہمیں وہ کتنا بھی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہو، لیکن ہمیں عمل اسی پہ کرنا ہے، ہمیں اسی بات پر یقین رکھنا ہے۔ تو دیکھیں کہ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عیب دار چیز کو بیچے اور اس عیب کو کسٹمر کو نہ بتائے تو یہ آدمی مسلسل اللہ کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتے اس آدمی پر مسلسل جو ہے وہ لعنت کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں، میں اور آپ مسلمان ہیں، اگر کوئی مسلمان اس حدیث کے سامنے رکھ کر بھی کوئی ایسا فراڈ کرے، دھوکہ دے، عیب کو بتائے ہوئے بیچے، تو کیسے مطلب اس کو ترقی ہوگی، کیسے وہ کامیاب ہوگا، کیسے اس کی رزق میں برکت ہوگی، جبکہ وہ مسلسل اللہ کی ناراضگی میں ہوگا، مسلسل فرشتے اس کے پر لعنت بھیج رہے ہوں گے، ہے نا۔ تو یہ ایسی چیزیں جو ہیں ایمان کو بہت اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب چیزیں کرنے کے سلسلے میں۔ تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے، دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اسلام، اگر آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا مدینے میں جو ہے کیسے اسٹیٹ بنایا، کیسے انہوں نے حکومت کی پوری ایمانداری، دیانت داری کے ساتھ اور جو ہے پوری سچائی کے ساتھ، اور انہیں کو فالو کرتے ہوئے خلفائے راشدین اور اس کے بعد کے بہت سارے اسلاف کی بہت ساری سٹوریز ہمیں ملتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی ہی ایک سٹوری میں آپ کے سامنے رکھوں۔ امام ابو حنیفہ کون تھے؟ ایک امام اعظم کہا جاتا ہے، رائٹ، فقہ کے سب سے بڑے موجد تھے وہ، اور انہوں نے اور ساتھ میں وہ کپڑوں کے بہت بڑے تاجر تھے، کپڑوں کی تجارت تھی، ان کی کپڑوں کی دکان تھی۔ تو ایک مرتبہ ان کے پاس جو ہے کپڑوں کی ایک تھان آتی ہے جس میں جو ہے کچھ عیب رہتا ہے، کچھ نقص ہوگا، پھٹا ہوا ہوگا یا کلر جاتا ہوگا، جو بھی ہوگا، ایک نقص اس کے اندر ایک عیب ہوتا ہے۔ ویسی تھان ان کے پاس آتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس تھان میں جو ہے عیب ہے، تو وہ اپنے غلام سے بولتے ہیں کہ جب یہ تھان تم بیچنا تو کسٹمر کو بتا دینا کہ اگر اس تھان میں جو ہے وہ عیب ہے، اگر وہ چاہے تو خریدے، نہیں چاہے تو وہ نہ خریدے، کوئی بات نہیں، لیکن بتا دینا تم۔ تو وہ بول کے چلے جاتے ہیں، بہت دن ہو جاتے ہیں، پھر ان کے دکان سے جو ہے وہ غلام جو ہے وہ بیچ دیتا، سارے تھانے بیچ دیتا، وہ بھی بیچ دیتا، بولنا بھول جاتا ہے، حالانکہ اس نے پرپسلی نہیں کیا تھا۔ ان کے غلام بھی جو ہے بہت آنیسٹ اور بہت سچے لوگ ہوا کرتے تھے، ایسے بڑے لوگوں کے، تو اس نے جو ہے جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ جو ہے غلطی سے بھول کر اس نے بتایا نہیں، اور وہ بک جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت امام ابو حنیفہ جب تشریف لاتے ہیں تو بہت خوشی سے ان کا غلام بولتا ہے کہ میں نے سارے بیچ دیے۔ تو حضرت کوئی بھی مالک دوسرا ہوتا تو کیا ہوتا، بہت خوشی کا اظہار کرتا، لیکن ان کو اس چیز کی فکر تھی۔ انہوں نے اس غلام سے پوچھا وہ عیب دار تھان کا کیا ہوا، تم نے بتایا کسٹمر کو؟ تو وہ بولتا ہے ارے وہ تو میں تو بھول ہی گیا، میرے ذہن سے بات نکل گئی۔ تب حضرت امام ابو حنیفہ جو ہے تھوڑا سا غصہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھے کہ وہ وہیں پہ نہیں رکتے، بلکہ وہ اپنی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے انہوں نے اعلان کرایا، اناؤنس کرایا، جہاں تک ان کا جا سکتا تھا انہوں نے کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے وہ کسٹمر مل جائے جو خرید کر لے کے گیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد دیکھیں جیسے ہمارے ارادے ہوتے ہیں، جیسی ہماری نیتیں ہوتی ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس شہروں میں سے نہ سوشل میڈیا تھا، نہ فیس بک تھا کہ ایک میسج ڈال دو واٹس ایپ پہ تو کہیں بھی اسٹیٹس پہ ڈال دو تو کوئی مل جائے، ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود تھوڑی سی کوشش کے بعد جو ہے وہ کسٹمر مل جاتا ہے۔ پھر حضرت امام مالک، امام ابو حنیفہ اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اس کے اندر ہے، میرے غلام کو میں نے بتایا تھا، اس کے ذہن سے نکل گیا تھا، تو ہمیں معاف کرنا، ساتھ میں معافی بھی مانگتے ہیں، اس کو پورا اختیار دیتے ہیں کہ چاہے تو تم رکھو، چاہے تو تم واپس کر دو۔ اس طرح یہ اسلاف کا جو ہے یہ معاملہ ہوا کرتا تھا تجارت کے سلسلے میں، کیونکہ ان کے سامنے ایک اصول آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عیب دار مال کو بتا کر بیچا کرو۔ ہمارے آپ دیکھیں کہ کیوں آج کل جو ہے اتنا مشکل ہو گئے، جابس جا رہی ہیں، وہاں پہ کوئی ترقی نہیں، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، وہ ٹھپ ہے، یہ ٹھپ ہے، کتنا لوگ پریشان ہے، کتنا پریشان ہے، کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ایمانداری ختم ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ انٹرویو کوئی دیتا ہے، جاب کوئی اور لیتا ہے، بیوی کے نام پہ وہ ویب سائٹ چلتی رہتی ہے اور شوہر کام کرتا ہے، اس طرح کے واقعات آپ ہر سٹنگ میں ہم لوگوں کو سننے ملتے ہیں۔ یہ سب ڈنڈی مارنا ہوا، تو جب ڈنڈی مار کر آپ کمائیں گے تو کہاں سے سکون، کہاں سے اطمینان ہوگا، رائٹ؟ تو یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو اسی طرح دیکھیں ایک اور واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ ایک شخص گندم بیچ رہا تھا، گندم مطلب گیہوں کی بالیاں جو ہوتی ہیں، گیہوں وہ بیچ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے
تو دیکھا کہ اوپر کی گندم بہت ہی اچھی، بہت ہی تازہ اور بہت ہی اچھی کوالٹی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس میں ہاتھ ڈال کر اٹھانے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ اس کی نیچے کی جو لیئر ہے وہ بھیگی ہوئی تھی، گیلی تھی اور خراب تھی. ظاہر سی جب گندم بھیگ جاتی ہے تو اس میں سڑ جاتی ہے، تو خراب مال تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے، کیا تم فراڈ کر رہے ہو، تم غلط مال بیچ رہے ہو اس طرح سے. تو اس شخص نے کہا نہیں اللہ کے نبی، ایکچولی کیا ہے بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بھیگ گیا، تو اب مجھے بیچنا تھا اس لیے میں نے سوکھی والی اوپر جو ہے، حالانکہ ان کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ کوئی فراڈ کرے. اس صحابی کا وہ اوپر جو رکھی ہوئی تھی وہ سوکھ گئی تھی اور جو نیچے تھی وہ سوکھی ہوئی نہیں تھی، اسی وجہ سے ویسا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کی ڈانٹ لگائی اور کہا کہ تم نے ایسے کیوں نہیں کر دیا کہ نیچے والی کو اوپر کرتے جاؤ اور سوکھی والی کو نیچے کرتے جاؤ اور اوپر والی کو اوپر کرتے جاؤ، اور جو کسٹمر آ رہا ہے اس کو بتاؤ کہ یہ گیلی ہوئی ہے. تو یہ تعلیمات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تعلیمات ہوا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کو فالو بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ اونچائی پر تھے، ترقی پر تھے. اس وقت ان کا عروج تھا. جیسے ہم مسلمانوں نے صرف عبادات کی حد تک دین کو سمیٹ دیا اور معاملات کو جو ہے دنیا کے حوالے کر دیا، تو ویسے ہمارا زوال جو ہے وہ دنیا میں شروع ہو گیا. تو اب ہم میں سوچیں گے میرے پاس تو انڈسٹریز نہیں ہے، میرے پاس تو بڑی بڑی فیکٹریز نہیں ہیں، میں کوئی بزنس نہیں کرتی. ہم اپنے بچوں کے اندر اس کو ڈال سکتے ہیں. ہم اپنے گھروں میں ان سب چیزوں کو حقوق ادا کرنے میں ہے، عبادات کا معاملہ ہے. اب دیکھیں کہ ہر بچہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ بزنس، تو ان کو ہمیں سکھانا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ ٹین ایج یہاں پہ اسپیشلی یہاں پہ ہر بچہ کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہتا ہے بزنس کی فیلڈ میں، یا جاب کی لے لیں. جاب کے سلسلے میں بھی اگر ہم نے کوئی آفس جوائن کی ہے، ہمارے بچے نے، ہمارے شوہر نے آفس جوائن کی ہوئی ہے، وہاں پہ 9 to 5 کی جاب ہے، 8 گھنٹے آپ کو جاب پہ جانا ہے. اس میں وہ بیچ میں اٹھ رہا ہے، ڈاکٹر اپائنٹمنٹس ہیں، اپنا گروسری کر رہا ہے، گھنٹوں فون پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے، یہ سب ڈنڈی مارنا ہو گیا. تو یہ سب ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے. اگر ہم میں سے کوئی کر رہا ہے جاب تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے 8 گھنٹہ، یہ میں نے بیچ دیا، میں نے اس کو سیل کر دیا، اس کے عوض میں اس کے پیسے لے رہا ہوں، میں اس کے پیسے لے رہی ہوں. تو اس میں اگر میں اپنا کوئی گھر کا کام کرتی ہوں، کوئی ذاتی کام کرتی ہوں، کوئی فون کالز کرتی ہوں، تو گویا کہ ڈنڈی مارنا ہو گیا. تو لہٰذا یہ جو ویل کی جو لفظ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، ویل للمطففین، تو اسی زمرے میں ہم بھی آ جائیں گے. تو لہٰذا یہ بچوں کو ہمیں سکھانا ہے کہ تم جو بھی بزنس کرنے جاؤ تو سب سے پہلے اصول و قوانین جان لو کہ شریعت کیا کہتی ہے. تم فلاں بزنس کرنے جا رہے ہو، جاب کرنے جا رہے ہو، نماز ادا کرنے جا رہے ہو، تو شریعت تم کو کیا کہتی ہے، کس چیز کا مطالبہ کرتی. ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول بتائے. یہ تمام چیزوں سے ہمیں اپنے بچوں کو آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ اس طرح سے بچ جائے. تو اور دیکھیں گے، اور اس تفیف میں یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے وہی یہ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے، ان کے جب اپنی قوم کو انہوں نے جب یہ کہا کہ تم لوگ دھوکے سے سامان نہ بیچو، فراڈ نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو چیزیں جو ہے بتا کر بیچو کہ اس کے اندر یہ خامی ہے نا. تو ان لوگوں کا کیا جواب تھا کہ آپ اپنی نمازوں پہ دھیان دیں، آپ کا دین، مطلب آپ دنیاوی معاملات میں نہ بولیں. تو پتہ چلا کہ دین اور دنیا، عبادتیں اور معاملات کو ہمیں الگ نہیں کرنا ہے. جس طرح ہم عبادات میں کانشیس ہو کے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں کہ کہیں ہماری نماز غلط تو نہیں ہو رہی، غلط ہو گئی تو صحیح سجدہ کرنا ہے، اس کے اصول ہم نے جان لیے، وضو اور تیمم کے اصول جان لیے. تو بالکل اسی طرح ہمیں معاملات کے بھی اصول جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو کہاں تک جو ہے اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، شرعی حدود کیا ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اب دیکھیں کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی ہمیں کوتاہی نہیں کرنی ہے، نماز میں بھی ہمیں کوتاہی نہیں کرنی ہے، اور بزنس اگر واقعی ہم کچھ کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ کہیں پرانا مال باسی. کھانا بیچنے والوں کا زیادہ تر ہوتا ہے کہ وہ کل کا کھانا اٹھا کے آج بیچ دیتے ہیں اس کو گرم کر کے، تو یہ کرتے ہوئے بھی ہمیں ڈرنا ہے. لباس جو کپڑے بیچتے ہیں ان لوگوں کا بھی ہم نے دیکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ کہ پرانے کپڑوں کو نئے بنا کر بیچ دیتے ہیں، یا گھٹیا مال کو جو ہے بیچتے ہیں، پھر پتہ چلا کہ مل ہی نہیں رہی ہے ایڈریس واپس کرنے کے لیے. تو کیا ہوگا، 4 دن کی زندگی کے لیے 4 پیسہ آپ زیادہ کما لیں گی، لیکن آخرت کیا ہوگی، آپ کی پوری تباہ و برباد ہو جائے گی. اگر میں اس طرح سے کرتی ہوں تو مجھے اپنی اصلاح کرنا ہے، اگر آپ میں سے کوئی کر رہا ہے تو اپنی اصلاح ضرور کر لیں. اگر ہم نہیں کر رہے، ہمارے ارد گرد کوئی دوست ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہو، تو اس کو ضرور یہ شرعی اصول و قوانین جو ہے اس کے علم میں لے کر آئیں کہ یہ ہے اور اس کی وبا یہ ہے، اس کا وبال یہ ہوگا، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی سزائیں اللہ تعالیٰ دے گا. تو پھر دیکھیے کہ اگر کوئی اپنے یہاں تک آتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے نوکر کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتا تو وہ بھی تدفین میں شامل ہے. اگر ہم نے کہا 1 تاریخ کو ہم نے اس کو جوائن کروایا اور وہ اگر ہم نے اس کی تنخواہ
तनख्वाह 2 तारीख को दे रहे हैं तो ये भी जो है तदफीन में होगा. अगर और मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि अगर किसी नौकर को रखते वक्त आपने तनख्वाह के साथ 2 टाइम के खाने का वादा किया है तो खाना भी आपको फ्रेश देना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि बचा कुचा खाना आप दे रही हैं तो ये भी तदफीन होगा कि हमने खाने को तो कह दिया था कि खाना देंगे, लेकिन ये नहीं कहा था कि फ्रेश देंगे. इसी वजह से जो कल की बची हुई रोटी है, जो कल का बचा हुआ खाना है वो तुम खाओ, ये चलेगा. तो ये भी तदफीन में शामिल है, यानी कि उसके हक में डंडी मारने में शामिल होगा. तो और इसी तरह नौकर कोई नौकरी में आया और उसने जो अपना काम सही अदा नहीं किया वक्त, वो भी जो है काम चोरी का रवैया इख्तियार कर रहा है, तो वो भी उसका भी अल्लाह ताला जो है जवाब अल्लाह ताला लेगा, वो भी डंडी मारना हुआ. तो दीन को सिर्फ इबादत तक महदूद ना करते हुए हमें जो है दुनियावी मामलात में भी हमें देखना है कि शरीयत हमें क्या करना है. आज अगर आप गौर करें, देखें कि अब हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ के लोगों का रवैया आप देखें. अब इसमें है ना HEB या वॉलमार्ट कहीं तो पिज़्ज़ा का वो था, तो उनका ये था, मैंने खुद देखा कि वो रात जब होती है, जब उनका टाइम हो जाता ऑफ क्लोज करने का स्टोर, तो वो पूरा खाना जो वो फेंक रहे थे. तो उनका वो बताते कि उनका एक रूल है कि बासी खाना वो कस्टमर को नहीं देते, और उस उसूल पर हर फर्द जो है अमल पैरा था. हर फर्द जो वहाँ के जो छोटे मोटे वर्कर्स, लेबर्स और जो उसका ओनर है, सब उसको फॉलो करते हैं. जबकि हम देखते हैं हमारे मुस्लिम या माशरे में क्या होता है कि हम बासी खाना भी हम दे देते हैं. तो पता चला कि ये वो उसूल हैं जिसको गैर मुस्लिम भी अपनाते हैं, तो वो कामयाबी के दहाने पर पहुंच जाते हैं, कामयाबी के ऊंची उड़ान उड़ते हैं. तो यही हो रहा है. देखिए कि ना इनके पास अल्लाह पर ईमान है, ना अल्लाह के नबी पर ईमान है, ना आखिरत पर ईमान है, लेकिन ये वो उसूल इख्तियार किए हुए जो कि हमें अल्लाह और अल्लाह के नबी ने दिए, जिसकी वजह से वो तरक्की के ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं. और हम हैं कि हमारे पास दीन है, हमारे पास शरीयत पूरी है, हमारा ईमान है अल्लाह और आखिरत पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन हम सिर्फ ईमान की हद तक हमने उसको महदूद कर दिया, उसके उसूलों को हम कोई फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम तनज़्ज़ुल के शिकार होते जा रहे हैं. आप देखिए कि बिल्कुल कैसे ये है ना कि कुरान की एक आयत है कि इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि बातिल तो मिटने के लिए ही आया है, बातिल कभी तरक्की नहीं कर सकता, है ना, ये है ना. लेकिन हम बातिल को देख रहे हैं तरक्की कर रहे हैं. बातिल पे अमल करने वाले तरक्की पर हैं यार, और हक पर अमल करने वाले पूरे तनज़्ज़ुल के हैं. तो पता चला मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर बातिल पे अमल करने वाले भी, बातिल ख्यालात रखने वाले भी के साथ भी अगर कोई एक हक की चीज चस्पा हो जाती है तो वो कामयाबी की तरफ दौड़ता है. तो यही बात आज की अंग्रेज कौमों की है कि वो बातिल तो हैं, वो झूठ है, वो अल्लाह और रसूल पर ईमान नहीं लाते, लेकिन एक हक बात, सही उसूल को उन्होंने पकड़ा हुआ है कि कस्टमर को धोखा ना दिया जाए, ईमानदारी, सच्चाई, झूठ बोलकर ना बेचना. आप देखिए कि फेसबुक वगैरह पे भी जो चीज़ें बेचते हैं, अगर आपने नोट किया हो तो जो अंग्रेज लोग होते हैं वो बेचते वक्त पूरा उन्होंने लिखा होता है कि यहाँ पे रिप है, यहाँ पे टूटा हुआ है, इसका कलर निकला हुआ है, सब कुछ होता है. वही हम देसी या हम मुसलमान लोग जब बेचते हैं तो ऐसी कुछ नहीं होता, लाने के बाद बस बड़बड़ाने और वो बदवा देने के अलावा कोई कुछ नहीं करता कस्टमर, है ना. तो ये चीज़ें नोट करने की है. हमें भी ईमान हमारे पास है, लेकिन अल्लाह ताला का ये कानून है कि दुनियावी हद तक अल्लाह ताला कामयाबी उसे ही देता है जो उसके उसूलों पर, सच्चाई पर और जो है ईमानदारी के साथ जो काम करता है. तो हमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से यही मिलता है कि सिर्फ दीन ही नहीं बल्कि वो शिर्क में भी मुब्तला थे और साथ ही जो है वो लोगों के हुकूक भी मारा करते थे. तो चाहे वो हमारे हुकूक शौहर बीवी की हैसियत से हो, एक माँ की हैसियत से हो, एक बहन की हैसियत से हो, एक मेज़बान की हैसियत से हो, एक पड़ोस की हैसियत से हो, हमें पूरा हक़ अदा करने की हत्तल इम्कान कोशिश करना चाहिए. जो गलतियाँ हो जाती हैं वो इंसान होने के नाते अल्लाह ताला उसको तो माफ़ कर देगा, लेकिन अगर हमने कोशिश ही नहीं की, जीरो पे रहे, तो फिर हम जवाब नहीं दे सकते अल्लाह ताला के पास. तो बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह की लूट मार से, इस तरह के धोखे से, इस तरह की 4 दिन की ज़िंदगी के मज़े से हमें बचाए, जिससे कि हमारे आखिरत तबाह व बर्बाद हो, और हमारे बच्चों को भी अल्लाह ताला एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा हक़ अदा करने वाला शौहर या हक़ अदा करने वाली बीवी अल्लाह ताला बनाए, उनसे जो है दीन को साबित कदम रहने की तौफीक और हिदायत अता फरमाए, दीन की सरबुलंदी में उनके अल्लाह ताला उनका जो हिस्सा डाले. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.